پھر فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، میں رات کے تھوڑے حصے میں اپنے بندے خاص کو بیت الحرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ اب براق پہ سوار ہوا میرا محبوب، جب براق پہ سوار ہوا تو شاعر کہتا ہے کہ آج سارے عالم میں باد بہاری چلی، آج سارے عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے، شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے۔ تو میرا محبوب مصطفیٰ براق پہ سوار ہوئے، مسجد اقصی پہ تشریف لے گئے، تمام نبی موجود ہیں، تمام انبیاء موجود ہیں، نبی سارے فرماتے ہیں میرا محبوب آج آ کے آپ 2 رکعت ہمیں پڑھا لینا۔ سارے نبی پیچھے، میرے نبی نے 2 رکعت وہاں پہ پڑھائی، امام الانبیاء بن گیا۔ میرے حضور کی سواری نے پرواز کی، پہلے آسمان پہ گئے، میرے نبی دوسرے آسمان پہ گئے، وہاں بھی فرشتے پوچھتے گئے کہ کون آ رہا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میرے محبوب کے سوا کسی کو آج رات آنے نہ دینا۔ جب سدرہ تک پہنچے، سدرہ تک وہاں پہ پہنچے، اب جبریل ہاتھ جوڑ لیتا ہے، جبریل کہتا ہے میرا محبوب میرا حدود یہی ہے، میرا آنا جانے کا راستہ یہی ہے، یہاں سے آگے میری پرواز نہیں ہو سکتی۔ جبریل یہ کیسا دوستی ہے، وہاں سے آئے، نیند سے جگایا، بیت اللہ سے مسجد اقصی تک لے گئے، 7 آسمان پار کیے، اب کہتے ہو نہیں آؤں گا۔ تو جبریل امین فرماتے ہیں اگر یکسر موے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم، اگر میں ایک بال کے برابر میں آگے آیا تو میں جل کے خاک ہو جاؤں گا۔ نوریوں کا سردار کہہ رہا ہے، صرف نور نہیں، نوریوں کا سردار کہہ رہا ہے ایک بال کے برابر میں آگے نہیں آ سکتا۔ اب آپ جانے، آپ کا رب جانے، آپ دیکھیں میرے نبی کا مرتبہ پھر کیسا ہوگا، جہاں پہ نورانی فرشتے ہاتھ جوڑ کے معذرت کر لیتے ہیں میرے نبی کی، اب جہاں پہ جبریل کی انتہا ہوتی ہے، جہاں پہ جبریل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے حضور کی شان کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو میرے نبی وہاں سے پھر آگے تشریف لے گئے، رب کے حضور تشریف لے گئے، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، وہاں تک پہنچے جہاں پہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم۔ رب کو جی بھر کے دیکھا، رب نے فرمایا ماذا غلب بصر وما طغی، میرے نبی نے مجھے ایسے ہی آنکھ بھر کے دیکھا، کبھی آنکھ چھپتا ہی نہیں۔ جب انسان کسی حسن کو دیکھتا ہے، کسی حسین چیز کو دیکھتا ہے تو انسان دیکھ کے پھر آنکھیں تھوڑا سا جھکا لیتا ہے یا ایک طرف کر لیتا ہے، لیکن میرے نبی کو رب نے ایسے جلوہ دکھایا، ایسا دیدار کروایا، رب اس کا نقشہ بھی قرآن میں خود بیان کرتا ہے، رب اس کا نقشہ بھی خود بیان کرتا ہے۔ رب نے فرمایا محبوبہ کیا لائے ہو، محبوبہ کیا لائے ہو، ربا وہ چیز لایا ہوں جو آپ کے پاس نہیں، جو آپ کے پاس نہیں۔ رب نے فرمایا میرے پاس تو ہر چیز ہے، میں خالق ہوں۔ فرمایا نہیں، التحیات للہ والصلوات وطیبات
میں وہ چیز لایا ہوں، قولی عبادت تیرے لیے، مالی عبادت تیرے لیے، جانی عبادت تیرے لیے، میرے سارے کے سارے عاجزی تیرے لیے، تو عاجزی سے پاک ہے، میں وہ چیز لے کے آیا ہوں۔ السلام علیک، رب نے فرمایا تجھ پہ سلامتی ہو، تجھے سلام ہو۔ پھر جتنا عرصہ گفتگو ہوا وہ ایک راز کی بات ہے، ایک نیاز کی بات ہے، اس بات کو مخفی رکھا۔ جب حضور تشریف لائے فرمایا کہ اب سنو، ایک تحفہ میں آپ کو دیتا ہوں امت کے نام پہ۔ امت پوچھے گی رب سے اتنا ملاقات ہوا، اتنا قربت ہوئی، ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ جس طرح ہم پوچھتے ہیں نا حاجی صاحبوں سے مدینے میں تو گئے ہو، کیا لائے ہو تحفہ؟ اگر یہاں پہ رب کے جلووں کو تو نے دیکھا، رب کو تو نے دیکھا، تو کیا لائے ہو ہمارے لیے؟ فرمایا 50 نمازوں کا تحفہ اپنی امت کے لیے لے جانا میری طرف سے، رب فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں رب کا تحفہ قبول کرتے ہو سارے؟ سارے کہتے ہیں ہاں ہم قبول کریں گے، لیکن پڑھے گا ایک بھی نہیں۔ بڑی افسوس کی بات ہے، کتنی اللہ تبارک و تعالی کی جو تحفہ ہے اس کو تم دل سے قبول نہیں کرتے ہو۔ جب واپس تشریف پلٹے، موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوا، موسیٰ فرماتے ہیں میرا محبوبہ امت نہیں پڑھے گی 50 نمازیں، اللہ کے حضور جا کم کرا، کیونکہ آپ کی امت نہیں پڑھے گی، مجھے پتا ہے۔ تو میرا محبوب پھر تشریف لے گئے، پھر 5 کم ہوئے، پھر تشریف لے گئے، پھر 5 کم ہوئے، اسی طرح کرتے 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 9 مرتبہ میرا محبوب مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کونین تشریف لے گئے۔ اب 45 نمازیں کم ہو گئی، 5 نمازیں باقی رہ گئی، 5 نمازیں میرے نبی کی دل پہ گراں گزری۔ کاش کہ میرا امتی 50 پڑھتا تو ان کے درجے کہاں ہوتے، ان کے مرتبے کتنا ہوتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جبریل سے فرمایا جبریل جا میرے محبوب کو فرما میں رب ہو کے میں نے 50 نمازوں کا وعدہ کیا، آپ کہو کہ آپ کی امت نماز 5 پڑھے گی، ثواب 50 کے پائیں گے، پڑھیں گے 5 ثواب 50 کا وہی۔ لیکن آج ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہم وہی 5 نمازیں بھی نہیں پڑھتے ہیں، 5 نمازیں۔ کیا کریم رب سے آپ کا دوستی نہیں ہے؟ جس رب نے تحفہ دیا، لانے والا میرا محبوب مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کونین کے والی سید الانبیاء ہے۔ میرا محبوب فرماتا ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، جو شخص نماز پڑھتا ہے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ سارے عاشق رسول بیٹھے ہوئے ہو، نبی کی آنکھوں کو کیوں نہیں ٹھنڈا کرتے ہو؟ نماز کی اذان تو سارے سنتے ہیں، لیکن سن کے اپنی کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے جس رب نے 700 مرتبہ قرآن مجید میں فرمایا وَآقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، لیکن وہ اتنا کریم ذات ہے، اتنا کریم ذات ہے، پھر بھی ہماری روزی کو بند نہیں کرتا، پھر ہماری دانا پانی کو بند نہیں کرتا، شام کو اسی طریقے سے ہمیں کھلاتا پلاتا ہے، کیونکہ رب نے فرمایا تھا تمام انسانوں سے یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم، اے بھاگے ہوئے انسان، انسانوں کو ندا دے رہا، سارے انسانوں کو، مجھ کریم رب کو تم چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ مجھ جیسا کریم جو میں نوازنے والا ہوں، جو کچھ مانگنا ہے آ جاؤ میری دربار پہ، میں تجھے عطا کر دوں گا۔ ہم تو سارے دن اس لیے بھاگتے ہیں دنیا آ جائے، دولت آ جائے، شہرت مل جائے۔ رب نے فرمایا جو کچھ مانگنا ہے میری دربار سے مانگو، میری دربار سے مانگو، میں تجھے نواز دوں گا، میں تجھے عطا کر دوں گا۔ لیکن ہم یہاں پہ نہیں آتے ہیں۔ اتنا بھی سن لینا، جو محشر کا پہلا سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اول سئل عن الصلاۃ،
سب سے پہلے رب فرمائے گا بندے کی نماز لاؤ، نماز لاؤ۔ اس نے میرے ساتھ کتنی بندگی کی ہے، کیونکہ شیخ سعدی کہتے ہیں زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ کیا تم بندہ بن کے رب کی بندگی نہیں کر رہے ہو؟ جو رب ہمیں اتنا عزت دیتا ہے، اتنا شہرت دیتا ہے، رب نے فرمایا تم تمام امتوں کا سردار ہو، تمام امتیوں کا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تمام امتیوں کے تم سردار ہو، تمہاری عزت کتنی ہے رب کے ہاں۔ ربا کیسے، کون سے خصوصیات ہم میں پائی جائیں؟ ہمیں تو لقب تو دے دیا سردار ہے، کون سا کام کر لیں؟ رب نے فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو بھلائی کی دعوت دو، اچھائی کی طرف لے آؤ، برائی سے لوگوں کو منع کرو، بھائی یہ غلط کام ہے نہ کرو، اس لیے تم بہترین امت ہو۔ تو اقبال کہتا ہے کہ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے گرے کو تھام لے ساکی۔ جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کو راہ راست پہ لاؤ۔ لیکن آج ہم نبی کے امتی ہیں، آج رب نے ہمیں ایک موقع دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحت دیا ہے، تندرستی دی ہے، سلامتی دیا ہے، آج ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہمیں ایک موقع ہے، موقع ہے آج بھی، آج سے دل پہ عہد کر لیں، وعدہ کر لیں کہ آج سے ہم کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ یہ معراج کا سارا فلسفہ، سارے کا سارا واقعہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ تم امتیوں کے لیے رب کریم نے نماز عطا کیا ہے، میرا محبوب مصطفیٰ نے نماز آپ کے لیے تحفہ لایا ہے، اس کو دل سے آنکھوں سے تسلیم کر لو۔ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ رب کا خوف نہیں ہے؟ آپ کو اتنی عزت، اتنی شہرتوں سے رب نے نوازا ہے، دیکھیں ہم ساری رات گناہ کرتے ہیں، پچھلے امتی گناہ کرتے تھے، صبح ان پہ دروازے پہ لکھ جاتا تھا یہ گناہ تو نے کیا، یہ گناہ تو نے کیا۔ ہم ساری رات گناہ کرتے ہیں، صبح سفید کپڑے پہن کے گھومتے ہیں جیسا ہم نے ایک ہی گناہ نہیں کیا۔ ہم وہی خان صاحب ہیں، وہ ہم میر صاحب ہیں، لیکن خدا کے واسطے آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہماری سانسیں چل رہی ہیں، جب سانسیں بند ہو جائیں گے پھر توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، پھر پچھتاؤ گے، کاش کے ربا ایک مرتبہ مجھے لوٹا دو، پھر دیکھ میری سجدائیں۔ کیونکہ جب ظاہری آنکھیں بند ہوں گی، باطن کی آنکھ کھل جائے گی، پھر سارے کے سارے اعمال ہمارے سامنے آ جائیں گے، پھر ہم کہیں گے، پھر پچھتاوا ہوگا کہ کاش میں دنیا میں ایک لحظہ، ایک لمحہ بھی ایسا نہ گزارتا بغیر نیکی کے۔ لیکن آج تجھے موقع ہے، آج ہمیں بھی موقع ہے کہ آج ہم اپنے اللہ کو راضی کریں، آج ہم اپنے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے نماز کے ذریعے سے اور درود کے ذریعے سے۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ ان الدعاء موقوفا بین السماء والارض لا یسعد منها شیء حتی تصلی علی نبیک۔ میرے نبی پاک نے فرمایا کہ آپ کی دعا زمین آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، لٹکتی ہے۔ انسان دعا مانگتا ہے، یا اللہ مجھے نیک اولاد دے دے، یا اللہ میری رزق میں کشادگی دے، یا اللہ مجھے صحت دے دے، تندرستی دے دے، توانا کر دے، لیکن آپ کی وہ دعا اوپر نہیں پرواز کرتی۔ کیوں؟ حتیٰ تصلی علی نبی کا، جب تک تم درود نہیں پڑھو گے تمہاری دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ اور میرے نبی پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو، کثرت کے ساتھ، کیونکہ میرے نبی نے خود ایک پیمانہ دے دیا، فرمایا کہ قیامت کے دن جو میرا قریب ترین شخص ہوگا وہ ہوگا جس نے دنیا میں درود پاک کی کثرت کی۔ اول الناس بیوم القیامت اکثر علیہ صلاۃ،
देखें, अगर दूसरा कोई पैमाना दे देता कि दुनियादार होंगे, बड़े बड़े जागीरदार होंगे, हम और आप गरीब कहाँ जाते, लेकिन मेरे महबूब ने ये पैमाना दे दिया कि जिसने दुरूद पाक की कसरत की, बरोज़े क़यामत सबसे करीब तरीन शख्स वो होगा। तो आप भी अपना ज़हन बनाएं। हमारे कारवान दुरूद के दोस्त हर जुमे को अपने घर वालों के साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं, हजारों दुरूद पाक। आप भी अपने घर वालों के साथ दुरूद पाक मिलकर पढ़ें, एक मर्तबा उनकी ज़हन बन जाए तो वो बाद में खुद ब खुद पढ़ेंगे, क्योंकि दुरूद पाक की ऐसी बरकत है। दुरूद पढ़ोगे एक, अल्लाह की तरफ से रहमतों का दस्त नुज़ूल होता है। सिर्फ दस्त नहीं, हुजूर ने फरमाया सलातन वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि वाशर सलातन हुत्ततन हो वाशर खतियतन रुफियत लहू वाशर दर्जतन। एक दुरूद पाक पढ़ने से अल्लाह की तरफ से 10 रहमतों का नज़ूल होता है और 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं और 10 दर्जे बुलंद होते हैं एक दुरूद पाक पढ़ने से। और हुजूर से सबसे मोहब्बत का ताल्लुक का जरिया दुरूद पाक है, दुरूद पाक है। क्योंकि किसी ने अल्लामा इकबाल से पूछा, दुनिया में शायर तो बहुत गुजरे हैं, आपकी शायरों में इतना तासीर कहां से आया? इकबाल कहता है कि मैं शायर लिखता था, मैं दुरूद भी पढ़ता था, मैं शायरी भी करता था, दुरूद भी पढ़ता था। जब मैंने एक दिन देखा मेरे दुरूद 1 करोड़ से ज्यादा हो गए, फिर मैंने देखा कि अल्फाज खुद ब खुद मेरे दिल पे उतर रहे हैं, खुद ब खुद मेरा कलम फिर रहा है, लेकिन अल्फाज खुद ब खुद उतर रहे हैं। उसको अल्लामा इकबाल ने अपनी शेर में खुद बताया कि मैं तन्हा कमाले सुकून को न पहुंचा, मैं तन्हा कमाले सुकून को न पहुंचा, मेरे शेर है तासीर उनकी। कहता है कि मेरी क्या औकात है, मेरी तो शेर थे, सारे का सारा तासीर मेरे महबूब मुस्तफ़ा का था। तो इसलिए नमाज का टाइम होने वाला है कि आज से आप तौबा कर ले, अल्लाह पाक आपके अगले पिछले सारे गुनाह माफ कर देगा। आज से आप नमाज को कायम व दायम रखें, जब तक जान में जान है नमाज कभी तर्क ना करें। ये मेराज की रात, मेराज का दिन हमें ये पैगाम देता है कि नमाज को कभी ना छोड़ो। ये मेरे रब का तोहफा है, रब का तोहफा है, कोई आम बंदे का नहीं है। रब के तोहफे को सीने से लगाओ, आंखों में रख लो। इसलिए तो मेरे महबूब ने फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस्सला, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। कि मोहम्मद से वफातूरे तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिसने सुन्नत